بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ آیت نمبر 136۔ اب یہ نصیحت کر کے، سچی گواہی دینے والی نصیحت کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ عجیب، کیا مطلب؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ آگے جو ہے نا وہ حضرات منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ اوپر والی آیت بھی آپ دیکھیں کہ سچے گواہ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تم جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچی گواہی ہو، ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا مومن ہوں، جہاں کوئی گواہی دینے کا موقع ہوتا ہے وہاں ہیرا پھیری کرتے، چلاکیاں کرتے۔ اور اگلی آیات سے مزید کلیئر ہو جائے گا، یہ حرکتیں اس زمانے میں منافق کیا کرتے۔ جو حقیقی مومن ہے اس کی پھر گواہیاں بھی خدا کے لیے ہوتی ہیں، اس کے سارے مفادات بھی خدا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا میں نے کر بھی لیا، سب اللہ کا جو پیچھے گزر گیا، اور وہ پھر مجھے اگر میں نے غلط گواہی سے کسی پہ میں نے ظلم کر دیا، میں سبب بن گیا، اس نے میری پکڑ کرنی ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں سمجھنے کے لیے۔ یہ وہ ہے کہ خداوند عالم نے جو لفظ ایمان والو استعمال کیا ہے نا، یہ جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، اندر سے منافق تھے، یہ ظاہر پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور پھر اگلا آیت میں آنے والی باتیں بتا دیتی ہیں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مثلا اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ مومن کی نشانی تھوڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، ایمان لے آؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اے ایمان والو، جو کہتے ہو وہ کرو بھی، یہ ایمان ہے۔ ایمان لے آؤ یعنی جو کہتے ہو وہ کرو۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب خدا کے راستے میں تمہیں پکارا جاتا بھاری ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ یعنی جب اللہ کا رسول پکارے تو نکل آ باہر۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ جو ہے نا اے ایمان والو، یہ سب کے لیے، کبھی اللہ نے تعریف کی ہے اور کبھی شدید ڈانٹ پلائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ساری جماعت جس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، منافق بھی چھپے ہوئے، ان سب کو خداوند عالم یہ کہہ کر پکارتا ہے، جیسا کہ آگے والی آیات سے واضح ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے قبل نازل کی تھی۔ یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا، اس پر رکھتا ہوں ایمان، اس پر نہیں رکھتا، سب پر ایمان۔ یہ اطاعت کا تقاضا ہے۔ یہ اصل میں یہودیوں کو ہٹ کیا جاتا ہے ان آیات میں، جو کہتے تھے جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان ہے، جو اوروں پہ نازل اس پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ بھی تو اللہ کا دین ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ بھی تو اللہ کا نبی ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ قابل قبول نہیں۔ جو خدا نے حکم دیا سب ماننا، یہ اصل میں ان کی اس خرابی کی طرف اشارہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا کفر کیا، انکار کیا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کا، آخری دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ گیا۔ بعید کہتے دور،
دلالا بعیدا، یعنی بہت چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا۔ اب یہ منافقوں کا شروع ہونے لگا، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے، پھر تھوڑی دیر بعد پلٹ جاتے ہیں، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اسی کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ ان کو ہدایت کا راستہ اب دکھانے والا۔ کیوں؟ ان کا مرض بڑا خطرناک ہے۔ یہ کیوں ہے ایمان اور کفر، ایمان اور کفر؟ ایک دن دیکھا ادھر مفاد مل رہا ہے، ایمان لے آئے، دوسرے دن پتہ چلا ادھر مفاد مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ یہ جس میں مرض ہے یہ آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے پاکستان میں جو لوٹے ہوتے ہیں نا، وہ ایک شکل ہے ان کی، لوٹے جو سیاستدانوں کو لوٹا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سارے احترام کے ساتھ۔ تو یہ لوٹے کیا ہوتے ہیں؟ مفاد پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفاد پرستی کے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، دل و جان سے، مفاد کے ساتھ۔ تو یہ منافقین کا طبقہ تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھا۔ دیکھتے تھے کہ ادھر بھی ترقی ہو رہی ہے، ادھر بھی لنکس ہیں، اور دیکھتے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کریں اور وہ جیت جائیں، ادھر بھی لنکس اپنے ان کے موجود تھے۔ تو انہوں نے بہت تنگ کیا رسول اللہ، بہت اذیت کی ہے رسول اللہ۔ منافق یعنی لوٹا مثلا، ٹھیک ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نہ اللہ انہیں معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا، نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ العلی العظیم۔